باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جس وقت تم دشمنوں کو اللہ ہی کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ غزوہ احد کے متعلق بہت ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں، کچھ حصہ یہاں پر بھی مذکور ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ ایمان والوں کو کامیابی تقوی سے، صبر سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق اور معیت سے نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ جیسے بدر میں 313 تھے، 8 تلواریں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح عطا فرمائی تھی، اسی طرح احد میں بھی صحابہ کرام 700 تھے اور سبھی کے پاس تلواریں نہیں تھیں۔ یہاں پر بھی بے سر و سامانی کا عالم تھا اور مد مقابل 3000 کا مضبوط لشکر تھا، لیکن بہت تھوڑے سے وقت میں دشمن پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ وہ اپنی پگڑیاں، چادریں، اسلحہ تک چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی تھی۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، لیکن ہوا یہ تھا کہ تم ہی نے کمزوری دکھائی اور اختلاف کیا۔ وہ جو کمزوری دکھائی تھی اس کا تذکرہ بھی تفصیل سے پہلے آ چکا ہے کہ جبل رومات، رومات رامی کی جمع ہے، رامی تیر پھینکنے والے کو کہتے ہیں، اور اس کا نام یہ اسی وقت پڑا تھا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز وہاں پر مقرر کیے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام جبل رومات، رامی کی جمع، تیر انداز، یہ پڑ گیا۔ تو اس گھاٹی کو، اس چھوٹے سے ٹیلے کو خالی چھوڑنے کی وجہ سے اور آپس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رخ موڑ دیا اور اللہ کی مدد ہٹ گئی۔ اور مدد ہٹنے کی وجوہات بھی آگے مذکور ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 10 ساتھی، یہ 11 ساتھی یہاں پر پھر شہید ہو گئے تھے، اور خالد بن ولید نے اپنے 200 شاہ سواروں کے ساتھ ان پر پلٹ کر حملہ کر دیا تھا، جس سے یہ ساری مصیبت پھر دیکھنی پڑی۔ اور صحابہ کرام میں سے یہاں پر جو تقریباً 39 صحابہ اس گھاٹی سے ہٹ گئے تھے، ان کا خیال صحابہ کرام کی مدد کرنا تھا کہ مال غنیمت جمع کرنے میں ان کا تعاون کریں۔ سراسر دنیا داری اس کو نہیں کہا جا سکتا تھا، اس کی تفصیل بھی پہلے آ چکی ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار اور شرعی اصول یہ ہے کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصے کو خمس کہتے ہیں، وہ بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے، عام مسلمانوں کا حصہ اور حق ہوتا ہے۔ باقی 4 حصے پھر مجاہدین میں، جہاد میں شریک لوگوں کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جن کے پاس گھوڑا ہوتا ہے ان کے 2 حصے ہوتے ہیں، اور جو بغیر گھوڑے کے ہوتے ہیں ان کا 1 حصہ ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے یہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی یہ لوگ جمع کرنے میں شریک نہ بھی ہوتے تب بھی ان کا حصہ وہی ہوتا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو دنیا داری سے تعبیر کیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔ اور اس کے نتیجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور 10 لوگوں میں سے 9 شہید ہو گئے تھے، اور اس کی صورت یہ پیش آئی تھی کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی دستہ بڑھتا تو آپ ان کو روکنے کے لیے حکم ارشاد فرماتے کہ ان کو کون روکے گا۔ آپ کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 9 انصاری صحابی تھے۔ حضرت طلحہ کہتے کہ میں ان کو روکتا ہوں، تو آپ ان کو روک لیتے اور انصاری صحابی کو آگے بڑھاتے
چنانچہ وہ ان کا مقابلہ کرتا، ان کا رخ موڑ دیتا، لیکن خود شہید ہو جاتا۔ اس طرح سے 9 صحابہ کرام یہاں پر شہید ہوئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہیں پر شہید ہوئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ شباہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر پڑتی تھی۔ ویسے تو انبیاء اکرام جیسا دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال اور کمال ان کو عطا کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ شباہت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کے نبی کی پڑتی تھی، جس سے ان کو شہید کرنے والے نے یہ مشہور کر دیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا بھی دی تھی۔ جس نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا، اس کو بد دعا دی تھی کہ کوئی جنگلی جانور اس کو تباہ کر دے۔ چنانچہ بعد میں کسی سفر کے موقع پر ایک جنگلی جانور نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وہ اس طرح سے ہلاک ہوا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں حضرات کی قبریں کونے میں ایک جگہ پر ہیں، اور باقی جتنے شہدائے احد ہیں ان کی قبریں ذرا آگے ہیں۔ اور پہلے شروع میں ان کے یہاں پر کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہوتا تھا، کوئی جالیوں وغیرہ کا انتظام نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کی نادانیوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ یہ پابندیاں لگتی رہیں اور جالیاں لگا دی گئی ہیں۔ اب دور سے ہی زیارت ہو سکتی ہے، قریب جانا ممکن نہیں ہے۔ اور شروع میں جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، وہاں پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں جنت البقیع میں جتنے بھی حضرات مدفون ہیں، ان میں سے سب سے اونچا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو ان کی مبارک قبر کی بے حرمتی کچھ لوگوں نے کی، جس کے بعد سے پھر یہ پابندی عائد کر دی گئی، اور وہاں پر بھی اوقات متعین کر دیے گئے، مخصوص اوقات میں کھولا جاتا تھا، اور اب تو ان کی پہچان بھی ختم کر دی گئی ہے، اور یہ قریب تھوڑے وقت میں ان کی پہچان ختم کی گئی ہے۔ اب کسی جگہ پر بھی کسی قبر کی پہچان باقی نہیں رہی، سب قبریں ایک طرح کی بنا دی گئی ہیں۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے تک پہچان آسان تھی، نقشہ بنا ہوا مل جاتا تھا، اور کچھ نہ کچھ علامات موجود تھیں۔ بلکہ تقریباً یہ 80 کی دہائی میں یہ بھی وقوع پیش آیا کہ جنت البقیع کے پاس سڑک کے کنارے پر ایک ہوٹل ایران کے لوگوں نے لیا تھا، اور اندر سے سرنگ بنا کر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسد مبارک کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ لوگ پکڑے گئے، سخت سزا بھی ان کو دی گئی۔ اس طرح کی حرکات کرتے رہے، پھر اس ہوٹل کو بھی مسمار کر دیا گیا، اور وہاں پر سڑک بنا دی گئی۔ تو اس طرح کے واقعات کے بعد پھر کافی پابندیاں بھی عائد ہوئیں، اور بہت کچھ ہوا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تکلیف پہنچی، تو یہ سارا کچھ صحابہ کرام کو تکلیف پہنچی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَ، کہ اللہ نے اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کر دیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، کہ جس وقت تم ان کو اللہ ہی کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ہی نے کمزوری دکھائی۔ وتنازعتم فی الامر، اور حکم کے اندر آپس میں جھگڑا کیا، کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کہتے تھے کہ تم نہ جاؤ، اور یہ کہتے تھے کہ اب جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو حکم کو توڑ دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بھی فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست ہو، یہاں تک کہ اگر تم لوگ یہ دیکھو کہ ہمارے جسموں کو پرندے نوچ رہے ہیں، پھر بھی تم یہاں سے نہ اترنا۔ یہ بڑی اہمیت کا حامل گھاٹی ہے، لیکن حکم عدولی ہو گئی۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، کہ بعد اس کے کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز دیکھ چکے تھے، تم نے نافرمانی کر دی۔ پسندیدہ چیز سے مراد فتح ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مال غنیمت ہے،
منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تم کو ان سے، تمہارے روح کو ان سے موڑ دیا، لیبتلیکم، تاکہ اللہ تم کو آزمائے۔ تو آزمائش کا تذکرہ انشاءاللہ آگے والی آیت میں آ جائے گا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر بڑا فضل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔